روزہ کسے کہتے ہیں؟ روزہ کہتے ہیں کہ انسان نیت کے ساتھ کھانے پینے اور جماع سے رکا رہے۔ میاں بیوی کا تعلق انتہائی نازک ہوتا ہے۔ اس پر کچھ مسئلے آپ کی توجہ کی نظر کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی آدمی کسی عورت کے بارے میں برا خیال ذہن میں لائے یا کسی کو بری نظر سے دیکھے اور اس کی وجہ سے اس کا انزال ہو جائے تو اس سے روزے میں کچھ خرابی لازم نہیں آتی، اس شخص کا روزہ نہیں ٹوٹتا، وہ ایسی ہوگا جیسے کہ احتلام والے کا حکم ہے۔ اس سے بڑھ کر اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کے ساتھ بوس و کنار کرے اور پھر اس کے بعد وہ جدا ہو جائیں تو روزے میں فرق نہیں آتا، لیکن اگر خوف ہو کہ آدمی آگے جماع تک پہنچ سکتا ہے، بات آگے بڑھ جائے گی، تو ایسا کرنا مکروہ ہے۔ اور اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ بغلگیر ہوا یا ان کی شرمگاہیں آپس میں مل گئیں، شہوت پیدا ہو گئی اور دونوں جدا ہو گئے تو روزے میں فرق نہیں پڑے گا، روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن جوان آدمی کے لیے ایسا کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ اور اس سے ایک اگلا مسئلہ، اگر کسی آدمی کو اپنی بیوی کے ساتھ پیار محبت کی باتیں کرنے لگا اور اس سے اس کی مزی خارج ہو گئی تو اس سے روزے میں فرق نہیں پڑے گا، لیکن ہاں اگر شہوت کے ساتھ اس کی منی خارج ہو گئی تو اب اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اس کو قضا کرنی پڑے گی۔ اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر اپنی بیوی کے ساتھ جماع کر بیٹھے یا جان بوجھ کر روزہ توڑ دے تو اس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے اور اس شخص کے ذمے قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوتے ہیں۔ قضا کہتے ہیں کہ رمضان گزرنے کے بعد آدمی اس روزے کی جگہ پر ایک روزہ رکھے، اور کفارے میں 3 صورتیں ہیں۔ پہلے نمبر پر یہ کہ اسے ایک غلام آزاد کرنا پڑے گا، لیکن اگر غلام کی قیمت اس کے پاس نہ ہو یا غلام ملتے نہ ہو جیسے آج کا معاشرہ ہے، تو پھر اس آدمی کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ 60 روزے رکھے، 2 ماہ مسلسل روزے رکھے۔ اگر اس نے درمیان سے ایک روزہ بھی چھوڑ دیا، پچھلے روزے ختم، آگے اس کو اب نئے سرے سے 60 روزے گننے پڑیں گے۔ لیکن اگر کسی کے اندر یہ طاقت بھی نہ ہو، پھر اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ 60 مسکینوں کو 2 ٹائم پیٹ بھر کر کھانا کھلائے تو اس کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ ہمیں اسلامی تعلیمات کو احسن انداز میں سیکھنا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔